الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابو داؤد دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دنیا دے اندر ترائے قسم دے لوگ ایسے ہیں جنہیں دی عزت کرنا گویا کہ اللہ دی عزت کرنا ہے. جیڑا بندہ انہاں ترائے قسم دے لوگیں دی عزت کرے، تکریم کرے، انہاں دا ادب کرے، انہاں دا احترام کرے، ایویں سمجھو او بندے انہیں بندیاں دی عزت نہیں پہ کرن دے بلکہ خود ڈائریکٹ اللہ رب العالمین دی عزت کرن دے پن. نمبر 1،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سفید وال والے بندے دا، سفید ریش بندے دا احترام کرنا ایویں ہے جویں اللہ دا احترام کرنا ہو۔ اکرام و ذی شیبہ، جندے چٹے وال ہیں یعنی وہ بزرگی کو پہنچ گئے، ان دی عزت کرنا چٹے وال ہون دی وجہ تو لکھ گناہگار ہے وہ بندہ، دل دماغ چ نہیں آندا وہ بندہ، اندر نال طبیعت نہیں رلدی، اندر نال مزاج نہیں رلدا، لیکن وہ وڈیری عمر دا ہے، اندر وال سفید آ گئے، داڑھی دے، سر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول دسا ہے کہ جڑا بندہ سفید والاں والے دا احترام کرے، ایویں سمجھو ان من اجلال اللہ، اے بندہ اللہ دی ڈائریکٹ عزت کرنا پہ، کیونکہ اندے جسم تے، اندے چہرے تے، اندے سر تے وال سفید رب نے کیتن، اور ان بندے دی بزرگی دی وجہ تو، اندے سفید ریش ہون دی وجہ تو اسلام نے اندہ وقار دسا ہے، اندی عزت دسائی ہے، اندہ احترام دسا ہے۔ ویسے بھی تساں دنیاوی طور تے دیکھو اوورال سفید ریش بندے دا احترام زیادہ ہوندے، خاص کر بس وچ، گاڑی وچ، سفر وچ۔ لوگ اگر کہیں بزرگ کو دیکھ گنن تو کوشش کرن کہ ان دی عزت کرن، ان کو جگہ دیں، ان دا احترام کرن، ان دے نال ادب نال لاویں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ سفید ریش بندے دی عزت کرے گویا کہ وہ اللہ دی عزت کی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر گزرین، انہاں کو بیٹا ضرورت آئی، پتر ضرورت آئی، ساری زندگی وہ اللہ کے بیٹا منگتے رہ گئے، کوئی 90 سال دی عمر تک اللہ کے بیٹا منگے نے۔ ایک دعا انہاں دی قرآن پاک وچ بھی موجود ہے پتر منگن دے حوالے نال، سورہ مریم وچ۔ انہوں نے اپنے حالات جڑے دعا وچ رب کو دسائن، انہاں وچ ایک حالت اے بھی ہے کہ انی واشتعل الرأس شیبا، اے پروردگار میرے سر دے وال ہن چٹے تھی گن، منگجیں میرے وال چٹے تھی گن۔ ہن تو یہ دلیل دیون دی کیا ضرورت آئی، یہ حوالہ دیون دی کیا ضرورت آئی، کیونکہ زکریہ علیہ السلام کو پتہ ہا، یقین ہا کہ رب سفید وال والے دا احترام کرن دے، تاں کر کے اے بطور دلیل دے پیش کیتی نے بات کہ میں جتنا بڑھڑا تھی گیا، میری بیوی جتنا بانج تھی گئی ہے، میں اتنا عرصہ تھی گئے توارے کنے منگجیں، ہون دیکھو تو صحیح میری حالت ہے کہ انی واشتعل الرأس شیبا، کہ میرے وال چٹے تھی گن۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا ہے جیڑی دعا دے بعد رب دی رحمت آخر کار بول پئیے، اور اللہ نے اعلان فرمائے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریہ پیغمبر، اساں تو کو خوشخبری دینے ہیں، اساں تو کو بال دے سوں، لال دے سوں، بیٹا دے سوں، بچہ دے سوں، جہاں نا یحییٰ ہو سی۔ او یہ دعا ہے جیڑی دعا اچ سفید والیں اللہ حوالہ دیتا گیا، یعنی اللہ دے ہاں بہت بڑی عزت ہے ان بندے دی جیڑے بندے دے سفید والا ونجن، یعنی وہ بزرگی کو پہنچ ونجے۔ امت کو سکھائی ویندی پئی ہے تعلیم کہ جیڑے بندے دے سفید وال آون والوں دا احترام کیتا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑے بندے دی داڑھی اچ یا جیڑے بندے دے سر تے کوئی چٹا وال آ ونجے، جی میں شروع تھی ون پائے ویندن، آپ نے فرمایا وہ وال چھکیا نہ کرو، وہ وال کجھا نہ کرو، وال کڈ کے باہر سچا نہ کرو، کیونکہ نور ان سفید والیں دا آونا اللہ والوں نور دی نشانی ہے، نور دی علامت ہے، یہ سفید وال نور ہونن۔ اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والد کو یہ بات کیتی آئی، ابو قحافہ کو، نویں مسلمان تھے تے انہیں دی داڑھی مبارک چٹی آئی،
تے انہوں کو آپ نے فرمایا ہا کہ اپنی داڑھی کو رنگو، یعنی مہندی لاؤ، مہندی نال رنگو، رتے کلر نال۔ مہندی رتے کلر کو آدن، کالے کلر کو مہندی نہیں آدھے، کالے کلر کو خضاب آدن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کے منع کیتے، اور مہندی دی ٹھیک ہے اجازت ہے اگر کوئی کرنا چاہے، لیکن جڑی زیادہ حیثیت ہے وہ سفید وال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں رنگے وال، آپ دے بھی سفید وال ان، اگرچہ تھوڑے ان لیکن سفید ان۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ بھی اکثر سفید وال ان انہوں نے۔ آپ نے صرف صدیق اکبر دے والد رضی اللہ عنہ کو آکھیا ہاں بے تو ہی کو رنگنا چاہیں تے رنگ چھوڑ، کوئی رتی مہندی لاون چاہے تے اجازت ہے، لیکن خضاب نہیں لاونا چاہیے۔ کیوں نہیں لاونا چاہیے؟ ان دی لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جڑی رتی مہندی ہے وہ بوٹی نال بن دی ہے، اور جڑا خضاب ہے وہ پتھر نال بن دے۔ پتھر کو رگڑیا ونجے تو تاں وہ خضاب بن دے، اور اگر پتھر رگڑیا ہویا داڑھی تے لو تے داڑھی دی بھی توہین ہے اور رب دی بھی گستاخی ہے، اور ایندے نال اکھی کو نقصان، جلد کو نقصان، پتھر لاون نال چہرے دا نور ختم تھی ویندے، رنگت ختم تھی ویندی ہے، اور بندہ بد شکل تھی ویندے، عجیب جیاں بندے دا چہرہ بن ویندے۔ این واسطے بھی منع ہے خضاب۔ اور مہندی لاون وچ کوئی حرج نہیں اگر کوئی لاون چاہندے، لیکن زیادہ جڑی حیثیت ہے وہ سفید والیں دی ہے۔ اے پہلا بندہ ہے نبی علیہ السلام فرمائے جندے سفید وال تھی ونجن، سفید وال والے بندے دی جڑا عزت کرے، ایویں سمجھو اون بندے کہندی عزت کیتی ہے اللہ دی۔ دوجا بندہ کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے، کچھ لوگ یہ بھی آدھن چلو مکس کر کے لا چھوڑے بندہ، کچھ کالی تے کچھ رتی، یہ سارے ہیلے بہانے۔ تو کو مولوی ممبر تے کھڑ کے جتی مرضی دلیلاں دے وے، ساریاں اپنے قیاس آجاں دلیلاں ہو سن۔ حدیث اس کالے کلر لاون دی کتھائیں ہے کہ چار نے جتنا بھی اجازت کہنی، بالکل۔ میں بھی اگر لینا تے غلط کرنا، مثال ہے الحمدللہ میں لینا کہنی اللہ دا فضل ہے، میں ویسے اپنی مثال دینا پیا، میں آج تک نہیں لائی۔ فاضل پورے میں ایک جاتے جمعہ پڑھایا کہ بابا میرے ہوتے تپیا ودا، میں ان کو ملیوں کیا وجہ ہے، وہاں کہ تو مہندی کیوں لینے؟ میں ان کو کہ یار میری اتنا عمر بھی کہنی حالی، پہلو کو سمجھائیں تے تاں وہ کور تھیا، اون سمجھے کوئی 60-70 سال دا بابا ہے تے مہندی لیندے۔ اکثر مولویوں دی عادت ہے نا مہندی لاون دی، تے اے کالا خضاب ہی کنے بچنا چاہیے، رنگت دا بھی نقصان ہے، اکھ دا بھی نقصان ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا جڑا ناراضگی والا معاملہ ہے وہ تو زیادہ ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہندے رتا کلر کرے، ورنہ سفید رہن دے، وہ سفید عزت ہے۔ جب تک تو کو کالے وال پھب دیاں اللہ نے چٹے نہیں کیتے، جب اللہ نے چٹے کر دیتے ہیں اللہ دی وانڈ نال مقابلہ نہ کرو، اللہ دی وانڈ نال مقابلہ نہ کرو، کو سفید ہی رہن دو۔ یہ پہلا بندہ ہے۔ اور ویسے بھی دیکھو اگر کئی بندے مہندی نہیں لائی، اگر کئی بندے خضاب نہیں لایا، تو اسلام نے بھی تے اون دا وقار بیان کیتے کہ نہیں کیتا؟ اسلام بھی تے اون دی عزت نے سینا پائے، پوری دنیا کو اسلام نے قانون دسائے بھی جائیں چٹے وال والے دی عزت کی دیئے، اون سمجھو اللہ دی عزت کی دیئے، این سمجھو والیں کو جو چٹا چھوڑ دیتے ہون این دی اللہ بھی عزت کروینا پہ۔ دوجی جیڑی بات ہے حدیث پاک ہے او غور نال سنو، یاد بھی کیچاں کرو باتاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے او بادشاہ او حکمران جڑا عادل ہے، انصاف کریں دے، انصاف پسند حکمران دی جڑا بندہ عزت کرے، سمجھو بندے اللہ دی عزت کی دی۔ اور حکمران کے مراد صدر تے وزیر اعظم نہیں، حکمران کے مراد لمبردار ہے جڑا علاقے دا وہ بھی حکمران ہے، چیئرمین ہے جڑا وہ یونین کونسل دا حکمران ہے، اور جڑا گھر دا وڈا ہے وہ گھر دا حکمران ہے۔ چھوٹا حکمران ہوئے بھاویں وڈا حکمران ہو دے، جہن دے تحت 5 بندے ہومن تو بھاویں 5 کروڑ بندے ہومن، حکمران ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا حاکم، جیڑا حکمران، جیڑا وڈیرا، جیڑا سربراہ اپنی رعایا تے اپنے ماتحت لوگیں دا انصاف کرے انہیں نال، نبی سے فرمائے این بندے دی بھی جیڑا بندہ عزت کرے، سمجھو بندہ اللہ دی عزت کرنا۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھنا میں بڑا غور کیتے ہیں حدیث پاک تے کہ یہ چیزاں آخر کیوں ہیں، اللہ کیوں حیثیت دینا پہ؟ چٹے وال چھوڑ دیونا آج دے دورے چ بڑا مشکل کام ہے، لوگوں نے تبصرے سننے پندن تے عدل انصاف کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کتنی مشکل نال ہے بندہ انہیں چیزیں تے عمل کرنا پہ، تاں اللہ نے شاید انہیں وقار ودھائے، تاں اللہ پاک نے انہیں دی حیثیت ودھائی ہے۔
کہ جڑا انصاف کرے اون انصاف پسند بندے دی جڑا بندہ عزت کرے سمجھو بندے اللہ دی عزت کیتی ہے. ساکو انصاف کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہیں تے درخت دے تلے پتھر کو سرانہ بڑھا کے ستے پیان تا نیندرے چن. کہیں بندے آ کے پوچھے بھی اساں امیر المومنین کو ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے درخت دی طرف اشارہ کیتے بھی او جڑا جوان درخت تلے لمبا جوان ستا پہنا او امیر المومنین ہیں. بندے بڑے حیران ہوئے. وہ آ کر کے آئے. انہوں نے پہلے کھاڑ کے نا ایک تبصرہ کیتے جگایا کہنا آنے تبصرہ کیتے نے. وہ تبصرہ موجود ہے تاریخ. انہوں نے کہ یا عمر اے عمر نمتا آرام نال ستا پئی کہ جڑا وڈا حکمران ہے ان دی وجہ جڑی ساکو سمجھ آئیے نا تے کو پتھر سرانہ بڑھا کے درخت دے تلے انہیں پتھریلی زمین تے سمن دی ساکو جڑی وجہ سمجھ آئیے او اے ہے کہ عدالتا تا انصاف کیتے اپنی رعایا نال تاں تے کو درخت تلے پتھریں دے اوتے نیندر آئی پئی ہے. انصاف نہ کرے نا تو کدی نیندر نہ آویا. اتو ایک گال یہی سمجھ آندی ہے جڑا انصاف کرے کو اللہ سکون نصیب کر دیں. وقتی طور تے تانے تبصرے سننے پندن لیکن انصاف پسند بندے دی زندگی سکون ہوندے. جون جتنا لوگیں دا ذمہ دار ہے جتنا لوگیں دا حکمران ہے. ایک بندہ ہے بیوی ہوں دے ماں تے ہاتھ ہے دھیری ہوں دے ماں تے ہاتھن پوتروں دے ماں تے ہاتھن. وہ اپنی فیملی دا تے سربراہ ہے. وہ کو چاہیے وہ اپنے فیملی نال انصاف کرے رو رعایت نہ کرے اور اپنی فیملی دی تقسیم نہ کرے کہ اے وڈا پوترے ذرا زیادہ قریبی ہے چھوٹا میں کو لیفٹ نہیں دینا چھوٹا زیادہ قریبی ہے وڈا لیفٹ نہیں دینا. اے دھی جڑی ہے میری خدمت ڈھیر کریں دی اے دھی میں کو سلام نہیں کریں دی. اگر سربراہ نے ای انداز دی کوئی وانڈ بنائی تے اللہ دے ہاں مجرم ہے. اولاد برابر رکھے بیوی ہے بیوی نال بھی حسن سلوک کرے. یعنی جیڑا بندہ ایک بندہ ہے مدرسہ ہے اون دے مدرسے دا وہ ناظم ہے اون دے ماں تے ہاتھ جتی لوگ ہیں. ایک بندہ ہے مارکیٹ دا انچارج ہے مارکیٹ دے لوگ اون دے ماں تے ہاتھ ہیں. نبی علیہ السلام فرمائے جیڑا نگران انچارج حکمران انصاف کرے اپنی رعایا نال اور این انصاف والے بندے دی جیڑا بندہ عزت کرے سمجھو کہیں دی عزت کرنا پائے بولو اللہ دی. کتی بندے تھی گن 2 بندے سفید ریش تے نمبر 2 کیڑا بندہ انصاف کرنے والا حکمران. ہون تیجا بندہ حدیث ہے جڑا ہے او کون ہے تے او کو میں اج تو کوئی جمعے دے وچ تھوڑا جا تفصیلی دسے سا اے بندہ کون ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیجا بندہ جیڑے بندے دی عزت کرنا ایویں جویں اللہ دی عزت کرنا ہوئے. پہلا بندہ کون ہے میں حدیث والا دہراواں. پہلا بندہ جڑا سفید ریش ہے سفید والا ہے این دی جیڑا بندہ عزت ودا کریں دے سمجھو اللہ پاک دی عزت پیا کریں دے. تے جیڑا بندہ عادل انصاف والے بندے دی عزت پیا کریں دے سمجھو اے بندہ بھی اللہ دی عزت پیا کریں دے. اور تیجے نمبر تے نبی پاک نے فرمائے جیڑا بندہ قرآن پاک والے بندے دی عزت کرے سمجھو اے بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین دی عزت پیا کریں دے. حامل القرآن میں نہیں آکھی گال میری اپنی طرف نہیں ابو داؤد چھے جیڑا بندہ قرآن والے دی عزت کرے جیڑا بندہ او بھاویں لازمی نہیں جو حافظ ہوئے لازمی نہیں جو مولوی ہوئے لازمی نہیں عالم ہوئے. کئی جٹ بھی ہو جائیں جڑے قرآن نال یاری لائی ودے ہوندن کئی تاجر بھی ہو جائیں جنہاں دا پیار سب تو زیادہ قرآن نال ہوندے کئی مسافر بھی ہو جائیں ہوندن جنہاں دا سفر زیادہ تر قرآن دی تلاوت گزر دے. جیڑا بندہ قرآن نال تعلق بنائی ودا ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے عالم ہوئے جٹ ہوئے تاجر ہوئے تے دنیا کائنات والے ہو جیڑا بندہ قرآن والے دی عزت ودا کریں دے سمجھو اے بندہ اللہ پاک دی عزت پیا کریں دے. یار یہ حدیث پاک ہے قرآن والے دی انہا مطلب ہے قرآن والے دی عزت کہیں بنائیے اللہ نے ساکو بھی قرآن والا بننا چاہیے. بس میں یہ کچھ جمعے تو کو دسنا چاہنا عادل حکمران ایک علیحدہ ٹاپک ہے تے سفید والے والا ٹاپک بھی علیحدہ ہے لیکن میں اتنی جی بات تھوڑا جا تفصیلی دسنا چاہنا. جیڑا بندہ قرآن والے دی عزت کرے سمجھو کہیں دی عزت کیتی ہے بولو
جیڑا قرآن والے دی عزت کرے. ایک بھی حدیث جڑی ابن ماجہ چے تے روایت کرن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا دن حضرت انس دن اللہ دے پیغمبر ایک نیوار فرمیندے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی ایک نیوار فرمیندے بیٹھے ہیں اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ اور صحابہ دی جماعت کیا میں تو اکویں جے بندے نہ دساواں جیڑے بندے اللہ والین جیڑے بندے اللہ والین جیڑے بندے اللہ دی جماعت والین جیڑے بندے اللہ دے ولین اللہ دے قریبین جیڑی شے منواوین منوا سکدن اللہ جنہیں دی قدر کریں دے جیڑے اللہ دے بہو قریبن میں دساواں کونن حضرت انس دن صحابہ کھن لگن من ہم یا رسول اللہ دے نبی سا کو نشانی دسو کیڑے بندے جڑے اللہ دے قریبین جڑے اللہ کے منوا سکدن جڑے اللہ دی رحمت منگن تے اللہ رحمت دے دیں دے جڑے اللہ دے یارن تے اللہ والین حضرت انس دن اللہ دے پاک پیغمبر نے دسائیں او کیڑے بندے جڑے اللہ دے زیادہ قریب ہونن آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن میری امت چو بندے جڑے قرآن والین جنہیں دی یاری قرآن نالے جڑے پڑھ دے رہے ویندن جڑے پڑھیں دے رہے ویندن جڑے تلاوت کریں دے رہے ویندن جڑے تلاوت سن دے رہے ویندن جنہیں دی قرآن نال یاری ہے جنہیں دا عشق قرآن نال جنہیں دا پیار قرآن نال جنہیں دی محبت قرآن نال جنہیں دا تعلق قرآن نال اے قرآن والے اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ اہلین دی لغت علا معنی دیکھیں تے اہلین دا معنی دے فیملی ممبر اہلین دا معنی دے گھر والے اہل دا معنی دے گھر اِنَّ لِلَّهِ اہلین اللہ دے اتنا قریبین اتنا قریبین اتنا قریبین جویں اولاد اپنے ماں باپ دے قریب ہوندی ہے جویں بھرا اپنے سکے بھراویں دے قریب ہوندے جویں بھین اپنے سکے بھرا دے قریب ہوندی ہے جویں فیملی ممبر اپنے فیملی دے نال جڑے ہوئے ہوندن اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ اللہ دے نبی فرمائے قرآن آجے کوئی چھیڑیا نہ کرو اے قرآن آلے ایوین جویں فیملی ممبر ہوئے اے اللہ دے قریبین یہ مطلب ہے قرآن اللہ سا کو بڑھنا چاہیے سارے کو بڑھنا چاہیے قرآن علی اللہ دے قریبین میں ابا تھی کہ اپنے پوتر دی کانڈ نہیں لگانے دا اللہ کیویں اپنے قرآن والے دی کانڈ لگانے دا ہو سی میں اپنی سکی بھین کو روون نہیں دیں دا اللہ قرآن والے دا روون کیویں گوارا کریں دا ہو سی میں اپنی اولاد دی زیادتی برداشت نہیں کریں دا اللہ قرآن والے کو کیویں رسوا کرنا گوارا کریں دا ہو سی اللہ دے پاک نبی نے فرمائے اگر تساں دنیا کائنات اللہ دے قریبی بندے دیکھنن وے تے قرآن آجیں تے نظر جا مارو اے اللہ پاک دے قریبی تے خاص بندے دور تھی گئے ہیں قرآن کے سمجھو دور تھی گئے ہیں رب رحمان کے جیڑا قرآن کے دور تھی گئے سمجھو رب رحمان کے دور تھی گئے تو آپ کو میں ایک واقعہ سنے نا میں جڑے ویلے پڑھے میرا کلیجہ پھٹن تے آ گئے تو آدھی مرضی تو آپ کو سمجھ آوے نہ آوے جوان مکے وچو نکھتے مسلمان تھی کہ ہاں پیسے والا بندہ ابے کو آکھے میں مسلمان تھی گیا وہاں کے جڑے کپڑے پاتی کھڑے کپڑے لا جا جڑی جوتی پاتی کھڑی ہے جوتی لا جا سارا کچھ میرا ہے تو جان تا تیرا نبی جانے اے رات دی تاریکی ہے سردی دی رات ہے اے میں بغیر کپڑے دے اپنے گھر دی دیوار دے نال کھڑ کے اپنی اماں کو آواز کھڑا لیں دے ہو سکتے مت اماں میرے تے اہل ترسی کرے اماں میرے کپڑے لہا گی دے گئے میں مسلمان تھی گیا میں مدینہ پاک دا سفر کرنے جے ایویں کی تم تو میری حالت بڑی عجیب ہو سی اماں میں کوئی کہ چادر لے جا
حدیث پاک چندے جیڑے ٹاٹ چگھا تے ٹوکا جٹ ودے بنے نے ہوندن او ٹاٹ اماں نے دیوار دے باہر کر کے سچے پوتر نے ٹاٹ دے دو ٹکڑے چا کیتن ایک ٹکڑے دی دھوتی چا بنائیس تے لنگی چا بنائیس تے منجھل چا بنائیس تے بیا ٹکڑا اپنے تن تے وجود تے چا پاتے سی ساری رات ٹھڈی سیال تے سردی والی رات آئی مدینے دا سفر کر کے مدینے جائے مسجد نبوی دے صحن دے اندر آ کے بیٹھے جڑے ویلے داخل تھے تے فجر دی نماز جماعت نال تھئی کھڑی آئی تے نماز اللہ دے پیغمبر کھڑے پڑھے نیان نبی پاک کو نماز دے دوران رومن دی آواز آئی ہے آپ نے سلام پھیریا ڈٹھنے ایک نواں بندہ ہے جڑا سردی کے کمبدا بیٹھے تے روندہ بیٹھے آپ نے فرمایا کون ہے ادھے اللہ دے نبی میرا نام عبدالعزہ ہے میں مکے وچوں آیا بس توارے قرآن دا عاشق ہاں حافظ بننا چاہنا قاری بننا چاہنا عالم بننا چاہنا صحابی بننا چاہنا میں تاجر بھی ہاں کروڑاں پتیاں پیسے آلا ہر شے چھوڑ آیا اماں میں کو ٹاٹ دیتے میں دو ٹکڑے پا کے آیا میرے نبی پاک نے فرمایا شاباش آج دے بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں آج دے بعد تیرا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے ذوالبجادین دا من ہے دو ٹاٹیاں لا عبداللہ ذوالبجادین دا من ہے دو ٹکڑیاں لا عبداللہ آج دے بعد تو میں محمد کریم دا مہمان ہے تیری روٹی حضرت عائشہ دے حجرے وچوں اندی راسی مسجد نبوی چریہا کر ترائے چار ڈی مسیں گزرین اللہ دے نبی ڈٹھے مسجد سین چبائے کے اچھا اچھا قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے پڑھ نہ سکتا ہاں اٹکدا بیٹھا پڑھا ہویا کائنا حال لیکن زور لائی پیا جوڑ کر کر کے زور لائی پیا تو پتہ ہے نواں شوق اللہ بندہ پڑھے ہوں دی آواز قدر تو اچھی تھی گئی دیئے پوری مسجد نبوی چون دی آواز آئی نبی کریم سن دے رہ گئے نماز اللہ دے پیغمبر نے پڑھائی ہے نماز دے بعد رٹھنے وقت بھی پڑھدا بیٹھے حضرت سیدنا عمر کے بات برداشت نہیں ہوئی حضرت عمر آدن وی عبداللہ ذوالبجادین اوے دو ٹاٹے علا عبداللہ ہولیاں قرآن پڑھ ایک تا صحیح کہنے پڑھدا بیٹھا بیا اچھا پڑھدا بیٹھیں تے پڑھدائی بے سرہ بیٹھیں تے سارے ذکر اذکار چا خلل اندہ پہ سارے عبادت دے معاملات چا خلل اندہ پہ سارے صحابہ چوپ کر کے بیٹھن تے تیاں آوازاں اچھیں حضرت عمر جلالی طبیعت دیاں دڑکے دیتے نے تے دڑکے میرے نبی پاک دے کنے جگئے اللہ دے نبی اپنے مسلح تے بہ کے آدن عمر روکوان یار ذرا وات اچھا نہ پیا علامیں تے کو پتہ کہنی اے مسجد نبوی چ بہ کے قرآن بیٹھا پڑھ دے اللہ پاک عرش تین دا قرآن سن دا پہ ستے آسمانے دے فرشتے ہی دی تلاوت سن دے پہ ایندے لمیوں بھیو پجا دو پوا دو فرشتیں دا جمع غفیر بیٹھا ہویا ہے میں آپ محمد پاک اپنے اکھی نال دے دا بیٹھا ہوں فرشتیں ہی جا نیکیاں لکھ دے بیٹھن تو دڑکے پیالے نہیں قرآن آجیں کو دڑکا نہ دے وے عمرہ جڑے ویلے قرآن پڑھ دے بیٹھے ہوں میں اللہ پاک دے فرشتے انہیں دے نال بیٹھے ہوں دے ہی واسطے نبی سی فرمائے جڑا قرآن آلے دی عزت کرے وہی میں سمجھو اللہ دی عزت پیا کریں دے اکل چاوے ناوے غریبے ٹنڈائے لولائے لنگڑائے اندھائے کانائے اے نیچ قوم دائے اے جینجا بھی پڑھتا تا قرآن ودے پڑھیندا تا قرآن ودے سندا تا قرآن ودے سنیندا تا قرآن ودے ایدی زبان تے ہر ویلے اللہ دا قرآن ہے ساری امت کو میرے پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے وڈے ہوتے اپنی جاتے ہو سردار ہوتے اپنی جاتے ہو لمبردار ہوتے اپنی جاتے ہو سیانے ہوتے اپنی جاتے ہو تو آدھے واسطے ضروری ہے قرآن آلے دی عزت کی تھی گھر اگر عزت کرے صحیح میں سمجھتا ہے رب العالمین دی عزت حق ادا کر دیتے قرآن آلے دی بڑی عزت ہے دلائل بہت زیادہ ہیں میں تک ایک حدیث سنا دا پیا آج دور قرآن نال جوڑن دا
دکاندار آئے بیٹھے ہو سو، جٹ آئے بیٹھے ہو سو، کسان آئے بیٹھے ہو سو، تاجر آئے بیٹھے ہو سو، میں تسا سارے بزرگیں کو ہاتھ بات کیا سا آج وقت ہے قرآن نال جوڑن دا، یاری لاؤ قرآن نال تے اللہ علیہ بنوے سو، یاری لاؤ ہر شے منواون چاہندے ہو، اللہ کے ہر شے منگن چاہندے ہو تسا جو اللہ تو کو ہر شے تواڈے دل دی مراد پوری کر دے وے، قرآن والے بنو، اللہ تواڈے دل دیاں نیک مراداں پوریاں کر دے سی۔ اساں تے کدی پڑھدا ہی نہیں ڈٹھا، آدھے مولوی صاحب میں پڑھ نہیں سکدا، اللہ دی قسم ہے میں پڑھ نہیں سکدا، میری ہن عمر ڈھیر تھی گئی، میں اوورج تھی گیا، میں نہیں پڑھ سکدا۔ انجھے بندے کو میں تو کو کیا سمجھاواں، کیوں نہیں پڑھ سکدے؟ کیا تساں اوورج تھی گئے ہو؟ روٹی کھاون ٹائم ہی تساں اوورج کہن وے، جٹاکی کرن ٹائم ہی تساں اوورج کہن وے، سارے دنیا دے دھندے کریں ہیں اوورج کہن سے، قرآن دیواری اوورج ہے۔ ماں اپنے پوتر کو بھیجیں دی پئی ای حفظ واسطے، ون پوترا حفظ کر، ون پوترا حفظ کر، ون پوترا حفظ کر، پوتر اڑی پیا کریں ہا، نال ایک جوان کھڑا جڑا بکریاں کھڑا چریں ہا، تے اپنے پوتر کو پیا دیے جے تائیں حفظ نہ کیتا تیڑا حشر بھی ایویں تھی سی جویں آجڑیے بکریاں کھڑا چھڑیں دے، گرمی تے دھوپ تے کھڑے تھیا، میرا پوترا حافظ بن نہ تے آجڑی بن سے۔ وہ جڑا آجڑی آنا بکریاں دا چرواہا، اون کیا کیتے، اون دی عمر ہے 40 سال، او کو دل خیال ہے میں یہ جڑا جاہلاں کے اترے میں تے عورت اپنے پوتر کو میڈا مثالاں دے دیئے، بکریاں حکلیں سی، جا منڈی لگا گئے ساریاں بکریاں ویچ چھوڑیں سی، عمر کتی آسی 40 سال، کتی آسی ہون 40 سال ہوا رہے جے یا کہنا بالکل انگوٹھا چھاپا بھی چٹان پڑا اللہ فی نہ جاندہ، بکریاں ویچ کے حافظ صاحب دو لگا گئے، قاری صاحب دو ایسے ہی قرآن پڑھنا چاہنا ہوں، اگر پڑھو سے قرآن پڑھے پڑھے حافظ بن گئے، قاری بن گئے، ول تجوید پڑھے، ول ادب پڑھے، ول لغت پڑھے، ول پڑھن دے بعد 40 سال اپنی مسند تے بائے کے لوگیں کو قرآن پڑھائے سی، قرآن دے موضوع تے کتاباں لکھن سی۔ آج جے کو امام کسائی رحمت اللہ علیہ دے نال یاد کرنن، بہت بڑا لغت دا امام گزرے، قرآن دی قرت دا امام گزرے، آئی جڑے لوگ قرآن دی قرت پڑھ دن او اون بندے دیاں لکھیا ہویا کتاباں پڑھے دن۔ امام کسائی رحمت اللہ علیہ 40 سال دی عمر دا ہا، بکریاں ویچ کے قرآن پڑھن شروع کیتے سی، قرآن واسطے عمر اشارت نہیں، یاری چلاؤ قرآن نال تے اللہ رستے آسان کر رہے سی۔ میرے نبی دا صحابی ہے جندہ نائے حکیم بن حزام، حکیم بن ساکو پڑھنا چاہیے ہے قرآن۔ آدھے مول سے بسم اللہ دا ختم تھی سکدے، میں آدھا نہیں تھی سکدا، بے مولوی تو کو آدھے ہوسن تھی سکدے، میں آدھا نہیں تھی سکدا۔ او بھائی ٹائم کٹ دے ہو، قرآن بھی کھلیں دے ہو، بسم اللہ پڑھ کے 70 تے انگل پھیری رہو تے صرف بسم اللہ دا ثواب مل سی، قرآن دا ثواب نہ مل سی۔ بسم اللہ بھاویں جتنی باری پڑھو ثواب ہے بسم اللہ دا، قرآن دا نہیں۔ ایک ہی میں تھی سکدے قرآن دی 70 دے ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے انگل پھیران ڈال قرآن دا ثواب، ان کو لو بہتر ہے تو پڑھ، اوہ کائن میں ہوا رہے جب تک تیری زندگی ہے نا تیرے ہوتے جب تک موت نہیں آئی، قرآن پڑھ۔ میں اکثر اپنے بھیرا میں کو آدھا ودا میری ذمہ داری ہے، بندہ بڑھڑا تھی ونجے نا قبر دو لتا ہوئے تے بندہ مر ونجے، زمینہ بھی کمائن، ای پتریں کو ڈگریاں بھی ڈرچن، اے پلاٹ ہی گھن گیا ہاں، دھی پتر پرنا بھی گیا ہاں، ای اپنے شہر بازار دکانہ بھی بنا گیا ہاں، سارا کچھ بنائے سی، قرآن نہیں پڑھ سکیا تے مرسی ایویں جی میں کوئی بندہ ان پڑھ مردے، غریب مردے، یتیم مردے، جی میں مسکین مردے، ایویں سمجھو نہ ہی دے مرلے کہیں کام دے، نہ ہی دے پلاٹ کہیں کام دے، نہ تجارت کہیں کام دی، وڈا زیور قرآن ہا، وڈی زمین قرآن ہائی، وڈا پلاٹ قرآن ہا، وڈی جائیداد قرآن ہائی، وڈا خزانہ قرآن ہا، اگر جیندی قرآن نہیں پڑھا تے اندی ہار شے برباد ہے۔ مرن کے پہلے جڑا قرآن پڑھ گئے اللہ والا بن گئے تے جڑا اللہ والا بن گئے اللہ ان دی آخرت سونی بنا چھوڑن۔ جڑا قرآن نہیں پڑھدا وہ اللہ والا کیویں، اللہ ان دی دعا کیویں قبول کریں۔ کتنا میرے بھرا آئے بیٹھے ہو، جمعہ لڑی میرے نبی سی سورت کہف پڑھ دیاں، آج جمعہ ہاں پڑھی سے بہت گھٹ لوگ ہیں پڑھی ہو سی، کیڑے میرے بھرا ہیں جنہیں کو آیت الکرسی اندی ہے، کیڑے میرے بھرا ہیں جنہیں کو آخری کول لندن،
اللہ دی قسم ہے جے ہی حالت مر گئی سے تو میں کو دسو کیویں جواب دے سوں فرشتے کو؟ اے جڑا بادشاہ کلام پڑھن نہیں سے جان دے. صحابی دا نام ہے حکیم بن حزام، عمر انہیں 80 سال کی تھی. بولو. روز فجر نال ویندن تے معاذ بن جبل کے قرآن پڑھ دن. معاذ بن جبل بھی صحابی ہے، حکیم بن حزام بھی صحابی ہے. تے جیڑا پڑھن ویندے حکیم بن حزام اون دی عمر ہے 80 سال، تے جیندے کے پڑھن ویندے جیندا نام معاذ بن جبل ہے اون دی عمر ہے 30 سال. کتنی؟ 30 سال. 30 سال حکیم بن حزام روز ویندن قرآن پڑھدن. معاذ بن جبل کے گئے والا ہے گئے والا ہے گئے والا ہے. ایک دن رستے کہیں بندے پوچھا سی وڈیرے بندے ہو 80 سال عمر ہے ٹور نہیں وے سکدے بلا ویندے ہی نوجوان کے پڑھنو قرآن خیر تے ہے. ایک گال ہے بلا وڈیرے عمر دے تھی کے بال کے قرآن پڑھ دے ہو. حضرت حکیم بن حزام آدن انما اہلکنا تکبر، یا آگ کرتے ساکو برباد کر گئی ہے. وڈے چھوٹے والی آگ کرتے برباد کر گئی ہے. تو میں کو رکے نہ پئی میں وڈی عمر قرآن نہ پڑھا. اچھا میں کو دسا کیا میں جنت دے رستے تے نہ چڑھا؟ وہاں کہ حضرت حکیم بن حزام سمجھ نہیں آئی جنت دا رستہ بھی چیز ہے قرآن پڑھن بھی چیز ہے. آکھن لگے نا وے کملا نبی سی فرمایا ہا جیڑا جیڑی عمر قرآن پڑھدا ودے ایویں سمجھو جنت دے راہ تے پیا چڑھ دے. اے اگر قرآن پڑھ جے مر گیا تو سیدھا بغیر حساب دے جنت دا مہمان بن ویس. میں چاہنا میرے اوتے موت آوے تو میں قرآن پڑھدا بیٹھا ہوں. میں 80 سال دا تھی گیا اجا بھی میں قرآن نہ پڑھا میں کو جنت لوڑے میں جا لٹاں قبرے چن تو ساڑے مار کا جلے بڑھڑے تھی منوال کیا ہوں دے. اسا کیوں نہیں قرآن پڑھ دے؟ اساڑے پاسے کیوں قرآن دا رواج کہنی؟ او بھائیو او میرے پیارے دوستو قرآن نال یاری لو، قرآن نال یاری لو. نہیں پڑھن ڈان دا تے پڑھن دی عادت بناؤ. ہر وسطی اچ مسجد ہے بھائی حافظ قرآن ہیں پہ قاری ہیں پہ کہیں نال بہو انڈرسٹینڈنگ کر رکھو تعلق بناؤ پیار محبت کرو. قاری صاحب صاحب کو پڑھا یار قرآن کوئی فرصت کاٹھی یار کوئی ٹائم کاٹ. جے کو قرآن پڑھن دا ڈا آ گئے اللہ دی قسم اللہ والا بن گئے تے اے جیڑی شاید دل وچ پیدا کرے سی اللہ ہی دی پوری کر چھوڑے سی. یاری لاونی چاہیے دے نا قرآن نال. اینا کیا کر اوور میری او ایج میری اوور ہے. امام ابو حنیفہ سارے آکھو رحمت اللہ علیہ آکھو چا سارے. میں تو آکھو آجی میں تھوڑے جھنجوڑا نہ جنگال ہی کرنا بیٹھا تاکہ میرے بھرا میرے وسیع والے سارے قرآن دی تلاوت شروع کر دیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ہیں انہوں دا احترام برحق کے انہوں دے شگرد ہن امام ظفر. کیا نہ آئی؟ امام ظفر اپنی زندگی دے آخری 2 سال یعنی مرن تو پہلے فوت تھیون تو 2 سال پہلے قرآن حفظ کیتے نے. قرآن بولو قرآن حفظ کیتے نے. فوت تھیون کے 2 سال پہلے فوت تھی گئن تو کہیں بندے کو خواب چاہیں کہیں بندے کو خواب چاہیں تے ہوں بندے پوچھے ما حالو کا یا ظفر ظفر کیا حال ہے کیویں معاملہ تھی نہ پہ تیرے نال. تے امام ظفر امام بونی فرحمہ اللہ دے شگرد فرمیندن لولا سنتین لحالک ظفر. وہ پوچھنا لیا جے آخری 2 سال میری زندگی ہے میں کو نصیب نہ ہوں دے تے میں ظفر ہلاک تھی گیا میں. وہ 2 سال کیڑے ہیں قرآن علیہ. اور جنہوں وہ فوت تھے انہوں نے دی عمر ہائی 48 سال کی تھی. جنہوں وہ فوت تھے کتی عمر آئی انہا مطلب قرآن انہیں حفظ کتی سال دی عمر کیتے 46 سال. کتی سال 46 سال اللہ حافظ بن سکتے آسانی سے بن سکتے. تعلق کہنی ہمدردی کہنی وہ جڑے رب کے برکت منگ دے ہو جے ان رب دے کلام کو پڑھا کرے نہیں وے ایمان نال دسا اصول ہی نہیں منے دا وہ رب تو کو برکت کی میں دے سی. جڑے رب کے اتفاق منگ دے ہو جے ان رب دا قرآن ہی کرے نہیں وے پڑھاؤ رب اتفاق کی میں دے سی. میں کو ایک گالتے سمجھاؤ جڑے رب دے کلام کو تسا تلاوت ہی نہیں وے کر سکتے ان اللہ کی نے کیویں رحمت ودے منگ دے ہو. یاری لو قرآن نال جاٹا ہے بیٹھے ہو جیڑے جیڑے بھی بیٹھے ہو اگر تواڈی زندگی اس تو کو قرآن پڑھن دا ڈان نہیں اندا میں سمجھنا ساری تواڈی زندگی بیکار ہے. آج وقت ہے قرآن پڑھو. صحابہ کرام دی عادت ہوندی ہے وہ قرآن پڑھ دے ہیں
اسا مدینہ پاک گئے ہیں، ساکو ایک بزرگ دی زیارت نصیب تھئیے، آج بھی وہ موجود ہیں، شیخ عبد المحسن العباد مسجد نبوی دے امام ہیں، مدینہ یونیورسٹی دے مدرس ہیں، مسجد نبوی باب السلام والے پاسے ونجو روزہ رسول تے حاضری دیوان تے سجے پاسے میں ہزاریں دی تعداد تے حلقہ ہوندے، ہر اتوار مغرب تو بعد شیخ کلو ہزاریں دی تعداد تے طلباء پڑھن اندن، ریاض وچو، جدے وچو، قسیم وچو، طائف وچو، بڑی بڑی دنیا آندی ہے۔ تے انہاں کنے کہیں بندے پرچی لکھ کنے مسئلہ پوچھے، شیخ جنہیں کو محدث مدینہ آدن، شیخ میری عمر وڈی ہے، میں 40-45 سال دا ہاں تے قرآن پڑھن دا میں کو وڈا شوق ہے، کیا میں این عمر چ حافظ بن سکدا؟ شیخ سے مسکرا پین تے کھیل کے آدن کیوں نہیں بن سکدا؟ میں آپ جدہ حفظ کیتا میری عمر 50 سال ہے۔ کیا فرمائے نے؟ جدہ میں حفظ کیتا میری عمر تے این ٹیموں بزرگ دی عمر 90 سال تے 90 سال والا بزرگ سادہ جڑا ہے وہ کھٹڑے تے پیار آندے تے او قرآن دی برکت ہی روز مسجد نبوی چی قرآن پڑھے نے ہیں تے روز مدینہ یونیورسٹی چی قرآن پڑھے نے ہیں۔ میں آپ 50 سال دی عمر چی حفظ کیتے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ زندگی دا کوئی پتہ کا نہیں، وہ میرے بھراوو، وہ میرے پیارے بھراوو، وہ میرے مٹھے بھراوو، ٹھیک ہے تسا پیسے کماوانے چ ماہر ہو، جے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو میں کوئی دسا زندگی دا کیا فائدہ ہے؟ جیڑے قبر دا بلب قرآن دی تلاوت ہے، جیڑے قبر دی روشنی قرآن دی تلاوت ہے، جیڑے قبر دے اندھیرے کو قرآن مٹے سی، جیڑے قبر دے نانگ وٹھوئے کو اندھا قرآن کرے سی، آج اگر زندگی اس قرآن دو توجہ نہیں کی تھی قبر کو کیویں ٹھروے سے؟ آج اگر زندگی اس قرآن نہیں پڑھا تے آخرت تیری کیویں سونی بن سی؟ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے۔ جیڑا بندہ یاری قرآن نال چلاوے، تعلق قرآن نال چا بناوے، اللہ پاک کو بندے کو عزت دے تاج پوا دیں دے۔ کیا کریں دے؟ بولو کیا کریں دے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے میرے صحابہ وادی بتہان جان دے ہو، وادی عقیق جان دے ہو؟ جی اللہ دے نبی جان دے ہیں۔ آپ نے فرمائے اٹھیں دی منڈی لگ دی ہے، اٹھیں دی جی میں تمہارے پاسے منڈی لگ دی ہے، اون والے منڈی لگ دی ہے، اٹھیں دی جانور دی وادی بتہان ہے تے او کو وادی عقیق بھی آدن تے پتہ ہے وادی کت کو آدن؟ پتہ ہے عربی اچ وادی کت کو آدن؟ سجے پاسے پہاڑ ہوئے، کھبے پاسے پہاڑ ہوئے تے دو پہاڑیں دے درمیان ایک جھکی جا ہوندی ہے، اون جا کو وادی آدن۔ کیا آدن؟ وادی بتہان تے وادی عقیق۔ وہ جتا اٹھے دی منڈی لگ دی ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی مسجد نبوی اچ بائے کے بیٹھے آتے ہیں، صحابہ کرام کو بیٹھے آتے ہیں۔ وہ جان دے ہو؟ جی آسیں جان دے ہیں، اتھا منڈی لگ دی ہے۔ آپ نے فرمایا توارے وچوں کوئی بندہ اے چاہن دے اتھا ونیاں وادی اچ ونیاں تے قطع رحمی بھی نہ تھی وے، رشتہ داریں دے حقوقی نہ کھوی جن، چوری بھی نہ تھی وے، زیادتی بھی نہ تھی وے، بغیر زیادتی کیتے تے بغیر کہیں سجن کو ناراض کیتے دو اٹھ مل ونین مفتے چاہن دے ہو؟ صاحب آکھن لگے کون نہیں چاہندا؟ کہیں دی چوری بھی نہ کرنی پوے، کہیں کو لو کھسنی بھی نہ پوے تے پیسے ہی نہ لیونے پوون، قطع تعلقی بھی نہ تھی وے، مفتے جے ڈو ڈاچا مل ونجن وہ سہی آئے تے چاہندے ہیں۔ آپ نے فرمایا وال آؤ تو کو میں دساں منڈی والے پاسے ونجن دی لوڑ کہیں نہیں تے وادی بتہان تے وادی عقیق والے پاسے ونجن دی لوڑ کہیں نہیں۔ فجر نال اٹھی کے مسجد آ گئے کرو، جیڑا ایک آیت قرآن دی پڑھے تا سکھے جا ایویں سمجھو ایک اٹھ تے ڈاچی کنے بہتر ہے۔ جڑا دو ایتا سکھے دو ڈاچے کے بہتر ہے، جڑا ترائے ایتا سکھے ترائے اٹھے کے بہتر ہے۔ تے اٹھ آج کتنے دا ہے؟ کم از کم 1.5-2 لاکھ دا تے ہے، چنگا ستھرا اٹھ۔ کیا خیال ہے؟ 1.5 یعنی ایک آیت پڑھن دے بدلے 1.5 لاکھ بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا آیت پڑھن قیمتی ہے۔ یہ تعلیم دیتی گئی ہے، سمجھایا گئے، دسایا گئے بھی قرآن پڑھا کرو۔ جیڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے تے عادت بناوے تے یاری لاوے۔ آخری بات آئی نہیں، میں بھیرا میں کوئی پیغام دینا کھڑا، جیڑے ان پڑھو قرآن نیوے پڑھے ہوئے واسطہ خدا دائیوے پڑھن دی عادت بناو۔ موبائل کڈا جان دے آوے؟ موبائل سارے چاہتی ودے ہیں نا ایک کھلے والا موبائل کڈا جان دے آسے؟ اچھا عربی کڈا جان دے آسے؟ سارے سعودی دبئی وان کے ہون ماشاءاللہ یلا یلا لائی ودے ہو نا، سارے عربی سارے کو اندھی ہے نا۔ وہ دکان چلاوان کدا جان دے آسے؟ کاروبار کدا ہو تو سارے پیوما کاروبار کرنے ہیں نا، سا کدا کیتا؟ جلے ابا مار کے وال کاروبار یا آگئے کہیں نہیں آگیا؟
سب شاید طریقے سمجھ گئے ہو نا؟ وہ ارادہ تے کرو، مسیح آ کے قرآن پڑھن دا وعدہ تے کرو۔ قرآن تے اتنا آسان ہے، زمین چ پانی لاون اوکھا ہے، قرآن پڑھن سوکھا ہے۔ وہ گوبھی دا کلو پھٹے تے بائے کے ویچن اوکھا ہے، قرآن پڑھن سوکھا ہے۔ تساں کیا سمجھی وندے ہو؟ دنیا دی ہر مزدوری کرنا اوکھا ہے، قرآن پڑھن سوکھا ہے۔ ایک باری آؤ تو صحیح، ایویں زور چلاؤ، محنت چا کرو، لفظیں دی پہچان تھی گئی، پڑھن والے تساں بن گئے تے اللہ اپنی رحمت دی برکھاں وسا رہے سے۔ عادت بناؤ قرآن پڑھن دی، تے جڑے گھر وچ قرآن پڑھی جے تے اللہ رحمت دے فرشتے پیدا کر دیں۔ حضرت اسید بن حضیر سورت کہف بیٹھے پڑھ دے ہیں، ایک روایت چندے سورت بقرہ بیٹھے پڑھ دے ہیں، پوتر نال ستا پیا جندا نا یحییٰ، نال گھوڑی بدھی کھڑی گئی، گھوڑی جمپ مارن پائے گئی ہے، ڈر گئے متا یحییٰ کو لتاڑے، تلاوت بند کیتی نے آرام کر گئی ہے گھوڑی، ولا تلاوت کیتی نے گھوڑی وات جمپ مارن لگی ہے، ترائے واری میں ہوئے۔ آخر اٹھن میں دیکھاں تا صحیح، آئین باہر سجے کھبے ڈٹھنے کشنی نظری، اتے آسمان دو ڈٹھنے دور روشنیاں ویجاں پن۔ فجر دی نماز تے نبی سہیں دو آئین، نماز پڑھی نے جماعت نال، نماز دے بعد آکھنے اللہ دے نبی میں تلاوت بیٹھا کرنا میں گھر رہے چھے، ایویں میرے نال معاملہ تھا۔ میرے نبی مسکرا پین فرمایا تو قرآن بیٹھا پڑھ دا میں تے اے جڑے دور لائٹاں تے روشنیاں پیا ویجان نا، اے رب دے فرشتے ہن جڑے تیرے گھر وچ رہ گئے نا، تو قرآن پڑھدا رہ گئی، فرشتے تیرے حق وچ رحمت دی دعا کرندے رہ گئے۔ تے اگلی گال آپ نے فرمایا اسید جے تو نہ اٹھدا، تلاوت بند نہ کرندا، پڑھدا رہندا حتی تطلع الشمس، سورج طلوع تھی آویا، آپ ہی اکھی نال فرشتیاں کو دیکھ گنے آ تے تیرے حاکم صاحب ہی دیکھ گنے نا۔ کیا مانا؟ جتنی دیر کوئی بندہ قرآن پڑھدا رہے فرشتے بے کے اون دے حق وچ رحمت دی دعا کرنا۔ کہ جڑی وڈی گال ہے، اساں تے کدی پڑھیا ہی نہیں۔ آج چوری ڈکیٹی عام ہے، بدماشی عام ہے، بے برکتی عام ہے، ناچاکی عام ہے، اختلاف عام ہے، جھگڑے عام ہیں، سکون کہیں نہیں۔ اللہ دی قسم ہے سب تو بڑا نقصان ہے محبت نہیں رہی، سب تو بڑا نقصان ہے سکے بھیرا ہے نا آپس وچ الیسن کہنا، میرے کنے تساں لکھوا گنو، سکے بھین بھیرا ہے نا الیسن کہنا، اوے سکے پیو ماتے اولاد ہیں الیسن کہنا۔ محبت چب گئی ہے، وجہ کیا ہے کہ محبت دا ذریعہ تے قرآن دی مٹھاس آئی، او اساں چھوڑ دیتے، محبت آپے چاو گئی ہے۔ جے قرآن پڑھن دی سارے عادت چا بڑھوں، قرآن دی برکت نال اللہ سا کو آپس چی ملا دے سی۔ حضرت اسید قرآن پڑھن تے فرشتے سنن آمن، ہی واسطے یاری لاونی چاہی دیئے۔ ایک حدیث سنینا تے بات مکینا، سورت آخری سپارے چ لم یکن الذین کفروا، کیڑی سورت؟ لم یکن الذین کفروا۔ جبریل چاہ کے آئے نبی سے کو دیتی سی تے نال آکھن لگے اللہ دے نبی تھوڑا ایک یار ہے، تھوڑا ایک صحابی ہے جندہ نا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ جی صحابی ہے جبریل، کیا مسئلہ ہے ہوندا؟ اللہ دے نبی اللہ پاک نے فرمائے اے سورت چاہتی ونجو تے ہون ونجو پہ تے حضرت ابی دے دروازے تے میں اللہ دا ڈرے ابی کو آکھوئی سورت دی تلاوت کرے، تساں ابی دے سامنے بے کے سنو، میں اللہ عرش دی کرسی تے مستوی تھی کہ ابی دا قرآن سندا۔ یار اے لطیفے نہیں، اللہ دی قسم ہے حقیقت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبری میں ٹور پہ گرمی دی شدت آئی، حضرت ابی اپنے گھر چرام پہ کرنے دروازے کو کھڑکائنے، حضرت ابی دن کون؟ اللہ دے نبی فرمایا نا محمد الرسول اللہ، اللہ 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 دے نبی گرمی دی شدت جکی میں آئے ہو، میں کو حکم کرو آ میں ٹورا ماں۔ اللہ دے نبی فرمائے میڈا کوئی کام کہنا ہا، آج میں تیرے دروازے تھے اپنی مرضی نال نہیں آیا، آج تیرے بوہے تھے میں عرشاں والے رب دی مرضی نال آیا۔ اللہ خیر تہے سی، رب ناراض تا نہیں، میرے بارے اللہ خیر تہے۔ اے ابی جبریل انہیں سورت دے کے گئے، سورت لم یکن الذین کفروا تے نال آرڈر دے کے گئے، اللہ دے نبی ونجو حضرت ابی کو کوئی سورت دی تلاوت کرے، میں تھوڑو تاں کر کے آیا۔ اے ابی ذرا قرآن دی تلاوت، اے قرآن علینا مقام، ذرا قرآن دی تلاوت کریں۔ حضرت ابی زارو قطار رومن لگ گئے، اللہ دے نبی تساں نبی ہو، میں تھوڑا امتی ہوں، تساں کتھاں تے میں
کتھا اے گال دسو آسمانے اللہ کیا اللہ نے میرا نام کھدے آسمانے تے اللہ دے نبی فرمائے نام یا ابئی اللہ پاک نے تیرا نام کھدے آسمانے تے جندے سینے قرآن ہوئے اللہ عرشان تے تذکرے فرما لے جیندے سینے قرآن ہوئے اللہ عرشاں تے ذکر کریں داناوے اپنی آخرت برباد نہ کیتی کر جیندے سینے قرآن ہوئے عقل مننے نہ مننے نبی دیاں باتا من کے ان دی عزت دا حق ادا کیتا کر اللہ پاک تے کو عزت دیاں چادرہ پوارے سی حضرت ابئی قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں زارو قطار روندہ بھی بیٹھا اللہ دے نبی سن دے بیٹھے ہیں ایدہ مطلب ہے جڑے قرآن والے بن ونجن اللہ انہاں دیاں آوازاں بھی پسند کریں دے تے اللہ انہاں نال پیار تے محبت بھی پیدا کریں دے یاری لو قرآن نال پڑھا کرو تلاوت کیتی کرو ڈیر دلائلن لیکن میں عرض کیتی ان چند باتاں جمعہ دا خطبہ بڑا اہم ہوندے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میں بزرگیں بھنا میں کو ترلا کرے ساں ٹر جیں پھر جیں کہیں ویلے موت آ سکتی ہے زندگی بہوں گزاری سے چس نال گزاری سے ہون تے واسطہ خدا دائی وے اللہ دے قرآن کو پڑھا کرو پترے کو بھی پڑھایا کرو دھیری کو بھی پڑھایا کرو میں کو گال یہاں سمجھ اندی ہے جیڑی دکان اچ قرآن پڑھی جے اون دکان علیہ کو اللہ شام دا شرمندہ کرے گال عقل نہیں منے دا جیڑا بندہ دین اچ قرآن پڑھے تے اللہ کو بیستہ کرے نہیں تھی سکدا جیڑا بندہ گھر اچ قرآن پڑھے ان دی گھر اچ چور آمین نہیں ہو سکدا میں ممبر تے کھڑا اللہ دی قسم نہیں ہو سکدا میں وضو نال کھڑا رب تے کامل یقین رکھ کے آدھا ہووے زبان تے قرآن تے اللہ کرے شرمندہ نہیں ہو سکدا ہووے دل اچ قرآن تے اللہ کرے بیستہ نہیں ہو سکدا یاری لا قرآن نال تے اللہ تے کوئی عزت دے تاج پوے سی دل چکر تیرے قرآن آ گیا زبان چکر تیرے قرآن آ گئی تیری ماں جگہوں چوری تھی وے میری گربان پکڑی اگر تیرے گھارے چ جن بھوت آویں تے میں مجرم ہاں اگر تیری نو سجدہ جھیڑا تھی وے میں تیرا مجرم ہاں اللہ دی قسم اے تجربہ ہے نہ ہی تجربہ ہوئے تے نبی دیاں حدیثاں کھرے ہیں رب دا قرآن کھرا ہے جندے سینے چ جندی زبان چ جندی حویلی چ جندی دکان چ قرآن دی تلاوت زیادہ ہوئے اے اللہ والے ہونن تے اللہ انہیں دے گھارے چ برکت دے پرنالے کھول دے نران دے اللہ تو دعا اللہ سا کو قرآن اللہ بناوے وما علینا الا البلاغ